أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا دیا. ایکو ختم کر دیں، بیس بھی سادی آواز کھول دیں بس. حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مخلوقات میں سے وہ مخلوق بنایا کہ جو اشرف المخلوقات ہے. جناب آدم کی اولاد بنا کے عزت سے نوازا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. معزز ہے وہ کہ جو عزت دینے والے کی عزت کو سمجھے، خود بھی لے دوسروں کو بھی دے. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کا پل پل مزے کا، حسن کا، جمال کا بنا دیتے ہیں. وہاں ثواب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے. بد نصیب ہے وہ بندہ جو اپنی مرضیاں اللہ کی بات ماننے کی بجائے من مانیاں کرنا شروع کرتے. میرے ذمہ احباب انتظامیہ نے جو عنوان لگایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں اگر انسان کچھ نہ پڑھے، صرف اسی عنوان کو پڑھ لے تو دونوں جہانوں کی کامیابیاں اس کا مقدر بنے گی اور اس کے قدم چومے گی. تتلے والی میرے لیے نیا نہیں ہے اور پہلا نہیں ہے، یہ میں تھوڑی سی وضاحت کروں. بے شمار اعتبارات سے، لیکن صرف اسی اعتبار سے کہتا ہوں. یہ غالباً میرا یہاں 5واں پروگرام ہے. سڑک کی خرابی کی وجہ سے بیچ میں سے تھوڑا روٹ بدلنا پڑا، اور ماشاءاللہ حکیم عزیر صاحب میرے کلاس فیلو ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی والی، سلامتی والی زندگی سے نوازے. جہاں آج ہم بیٹھے ہیں اسے اللہ کا گھر کہتے ہیں. یہ سینٹرل گھر ہے. اس سے پیچھے ہمارے 10 گھر گزر چکے ہیں اور آگے بھی 10 گھر ہیں. 10 گھر ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے بندے کو دیتے ہیں اور اس میں اسے ضائع نہیں ہونے دیتے. پہلا گھر عدم کا ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. جب کسی کو خبر نہیں تھی تو میرے پروردگار کو خبر تھی کہ میرا بندہ عدم میں ہے تو کہاں ہے، اور میں نے اسے بنانا ہے. دوسرے نمبر پہ مالک الملک نے مجھے اور آپ کو ارواح کے جہان میں رکھا. روحیں بنا لی گئی، وہاں پہ وعدے لے لیے گئے، اور ہر روح نے ایمان کا، فرما برداری کا، اتباع کا معیاری وعدہ دیا تھا. الست بربکم، یہ وعدہ الست، اس کے اوپر شعراء نے بہت کچھ لکھا ہے، حکماء نے لکھا ہے، ائمہ محدثین نے، فقہاء نے. خیر میرا وہ ٹاپک نہیں. تیسرا گھر میرا اور آپ کا مٹی کا گھر. ہم سب مٹی سے بنے ہیں. اللہ نے کہاں رکھا، کہاں سے اٹھائی. میں اس بارے میں علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کی مثال دیا کرتا ہوں کہ بچہ پیدا سیالکوٹ میں ہو، بڑے گجرانوالہ میں. پھر میرا رب لاہور کے اندر زخمی کروائے
علاج کے لیے ریاض پہنچائے اور پھر تدفین کے لیے مدینۃ المنورہ البقیع میں لے جائے. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. کون جانتا تھا کہ جو سیال کوٹ میں پیدا ہو رہا ہے اسے اٹھایا مدینے سے جا رہا ہے. یہ مٹی کے جہان اور گھر اللہ واقف. پھر چوتھے نمبر پہ پانیوں کا جہان، پانچویں نمبر پہ ہوا کا جہان اور گھر، چھٹے نمبر پہ ہمارا آگ کا گھر. آپ کہیں گے کہ آگ کا گھر؟ جی، ہم سب آگ کا خمیر اپنے وجود میں لیے ہوئے ہیں. اللہ نے اس کو 98 میں رکھا ہے. آگ اصولوں کے تحت استعمال کی جائے تو رب کی رحمت ہے. کھانے بنتے ہیں، جسم گرم رہتے ہیں، فصلیں تیار ہوتی ہیں، گرمی سے پھل پکتے ہیں. لیکن اگر یہ لیول سے زیادہ ہو جائے، ڈگری بڑھ جائے، 98 سے اوپر چلی جائے، 100 پہ پہنچے، بخار 104 ہو جائے تو یار آر پار ہو جاتے ہیں. لہذا بڑا اہم ہے. میں گھروں کی طرف لا رہا ہوں کہ گھر اجڑتے کیوں ہیں اور گھر بستے کیسے ہیں، خوشیاں غمیوں میں کیسے تبدیل ہو جاتی ہیں اور غم خوشیوں میں کیسے تبدیل ہوتے ہیں. اس حوالے سے بہت ہی اہم گزارشات ہیں. اگر ہم پچھلے 10 گھروں کے مزاج کو سمجھ لیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے 7ویں نمبر پہ سورۃ الطارق میں 2 گھروں کا ذکر کیا. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِمَّا إِن دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ. باپ کی پشت ریڑھ کی ہڈی مورا نمبر 4 اور 5، والترائب یہ 8واں گھر ماں کی سینے کی پسلی کی ہڈیوں میں سے پسلی نمبر 11 اور 12. وہاں پہ ہمیں رکھ کر کے پھر مالک الملک نے 9ویں گھر ماں کے رحم کے اندر ہمیں پہنچایا، پیدا کیا، بنایا، سنوارا، شکل صورت دی اور روح پھونک کر کے 10ویں جہان میں ہمیں یہاں پہنچایا. یہاں جب آنکھ کھلتی ہے تو میرے اور آپ کے بڑے بنیادی جو گھر ہیں، سمجھنے والے ہیں، جن کی وجہ سے میں بنتا ہوں، سنورتا ہوں یا اجڑتا ہوں، میں صحیح ہوتا ہوں یا بگڑتا ہوں، ان میں پہلا گھر ہے ددیال کا اور ننیال کا. ان 2 کے کمبینیشن سے میرا وجود اللہ تعالیٰ اس دنیا میں لے کے آتے ہیں. اس گھر کی کامیابی اور کامرانی کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں کہ میرے ذہن میں بڑوں کا وقار ہو اور وقار کے ساتھ والدین جو مجھ کو دیں اس تعلم کے اوپر، گین کرنے کے اوپر، لینے کے اوپر میں پورے پیار اور محبت کے ساتھ ان چیزوں کو لینے والا بنوں اور وقار. یہ ہے معیار اس گھر کا. میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ ددیال کی وجہ سے پریشان ہیں، چچے مخالف، تائے مخالف، شریکے کا مسئلہ، کزنز کے میٹر، اسی طرح ماں کی طرف سے. تو یہ گھروں کو سمجھنے سے پہلے آپ کردار سمجھیے کہ کردار کیا ہے. سب سے پہلا کردار اس کائنات کا اللہ نے مرد کو بنایا. کسی بھی گھر کا سربراہ، اہل بیت کا ہیڈ، نگران اور مسئول، دنیا میں سب سے پہلے اللہ نے اگر کسی کو مقرر کیا ہے تو وہ مرد ہے، عورت نہیں ہے. یہ دھوکہ نکال لیں مائیں بہنیں بھی، بیٹیاں بھی، میرے دوست صاحباب بھی، ماں پہلے نہیں ہے. سب سے پہلے اللہ نے مرد کو پیدا کیا اور اپنے ہاتھ سے بنایا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. بالاتفاق یہ پہلا نفس، پہلا وجود، پہلا جسم جس میں جان ڈالی گئی اور رب نے اپنے ہاتھ سے بنایا وہ مرد ہے اور جناب آدم علیہ السلام ہے. عورت کا نمبر بعد میں ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. اس میں سے، مرد میں سے، عورت مرد میں سے. اور جو اپنی اصل کو بھول جائے، اپنی جڑیں کاٹنے لگے، تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہوتا ہے. ہر عورت کو، ہر بہن کو، ہر بیٹی کو جب وہ پیدا ہوتی ہے تو اسے ایک مرد کے ذریعے اللہ 60 رشتے مہیا کرتے ہیں. 22 ددیالی،
22 ننیالی 44 ہو گئے، اور باقی 16 رشتے اللہ تعالیٰ سسرال سے ایک بچی کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن یہ ساری اصل کسی مرد کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ بذات خود عورت کا نمبر ثانوی ہے۔ اگر ایک نمبر کی بات ہو رہی ہے، پہلے نمبر کی ہو رہی ہے، معیار کی ہو رہی ہے، ابتدا کی ہو رہی ہے، تو اس کائنات، اس دنیا کی پہلی اساس اللہ نے مرد کو بنایا ہے۔ جو اس اصل کو مان لے گا وہ حقیقت کو مانے گا، جو حقیقت کو مانے گا وہ حق کو مانے گا، اور جس نے حق کو مان لیا، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الحق ہے، وہ انشاءاللہ زندگی میں ناکام نہیں ہوگا۔ اور دوسری بنیاد، مرد کے ساتھ اللہ نے جو پہلا رشتہ جوڑا ہے عورت کا، اس رشتے کا نام بیوی ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، دنیا کی پہلی جان جو اللہ نے بنائی ہے، جو ابو کے ساتھ مل کے ابو جان بنتی ہے۔ میں حیران ہوں کہ جن پہ کائنات کی بنیاد کھڑی ہے انہیں جان کہا ہی نہیں جاتا۔ شوہر جان نہیں کہا گیا، اس نام کے ساتھ مجھے نہیں کبھی ملا۔ خامد جان نہیں بولا گیا، بیوی جان نہیں کہا گیا۔ ابو جان بھی ہے، امی جان بھی ہے، بھائی جان بھی ہے، بہن جان بھی ہے، لیکن جو اصل دو جانیں تھیں، من نفس واحدہ، جو یک جان ہوں تو وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اس جہان کی باقی جانیں جن سے بنتی تھی انہی دو جانوں کو جان نہیں بولا گیا، حالانکہ قرآن کی زبان میں خطبہ نکاح میں پڑھی جانے والی دوسری آیت، اس میں یہ وضاحت کر دی گئی تھی اس اونچ نیچ کی وجہ سے ہمارے بنے ہوئے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ میں کل سے 2-3 گھر دیکھ کے میری طبیعت بڑی آوازار ہے کہ کروڑوں لگا کے گھر بنائے گئے، 4 دیواریاں، چھتیں، لینٹرز ڈالے گئے، اولادیں تو موجود ہیں لیکن ان گھروں کو بنانے والے نہ ماں باپ کی ویلیو ہے نہ ماں باپ ہیں۔ ایک گھر میں دیکھ کے آیا کہ اکیلا باپ ہے، اولاد موجود ہے، جوان ہے، مگر ماں باپ سے بے وفائی کر کے دور باہر جا چکی۔ ایک ماں کو دیکھ کے آیا، اکیلی ہے، کروٹ نہیں بدل سکتی، لیکن سینے کے بل لیٹ کے چارپائی پہ اپنا ایک پھلکا چولہے پہ ڈال کے کھاتی ہے، پانی بھرنے کے بھی قابل نہیں، اولادیں جوان ہیں مگر وہی بے وفائی۔ کیا کریں گے ایسے جہان کو، ایسے مکان کو، ایسے گھر کو، ایسی دولت کو، ایسی کمائی کو، ایسی جوانی کی لٹائی کو کیا کریں گے؟ لہذا سب سے پہلا سبق سیکھیں، مرد پہلی اساس ہے، عورت کو اللہ نے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بیوی کے روپ میں پیش کیا ہے۔ ان دونوں کا تھرو پراپر چینل جو تعلق بنتا ہے، اس رشتے ازدواج کو جب اللہ تعالیٰ مزید برکتیں دیتے ہیں تو اس کے بعد سب سے پہلے بیٹا یا بیٹی آتا ہے۔ تیسرا نمبر اولاد کا ہے، پھر اس رشتے سے جو تعلق بنتا ہے اسے ماں باپ اور اولاد کا تعلق کہتے ہیں۔ پہلا تعلق میاں بیوی کا، دوسرا رشتہ ماں باپ کا، پھر آگے بیٹا تھا، بیٹی آ گئی تو بھائی بہن بن گئے، بیٹا تھا اور بیٹا آ گیا تو بھائی بھائی بن گئے، بیٹی تھی اور بیٹی آ گئی تو بہن بہن بن گئے، پھر یہ اخوت کا رشتہ چلتا ہے۔ یوں اگر ترتیب بناتے جائیں تو میرے ساتھ اس وقت میراث کے میدان میں 60 کے لگ بھگ رشتے جو ایک دوسرے کے اوپر حق رکھتے ہیں، اور چیزیں جو کائنات میں رب نے بنائی ہیں، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس میں پھر وہ حصے دار ہوتے ہیں۔ جو بنیادی رشتوں کو نہیں سمجھے گا وہ آگے حق بھی نہیں سمجھے گا، حقوق تک بھی نہیں پہنچے گا، وہ فرائض کو توڑے گا اور کاٹے گا، وہ میراث پہ قبضے کرے گا، محرومیوں کا شکار ہوگا، دوسروں کو محروم کرے گا۔ تو لہذا بنیادی حق رشتے کا یہ سمجھ لیجئے کہ اس کائنات کے 10ویں گھر کے اندر جہاں ہم ہیں ان میں 2 گھر بڑے اہم ہیں، اور وہ ہے ددیال کا اور ننیال کا۔ ددیال کے گھر کا تعلق میرے ابو جی سے، میرے ابو جی کے امی ابو میرے دادا دادی، ساری دنیا ایک طرف،
باپ سے بھی بڑھ کے اگر کسی کا حق ہے تو وہ دادا جی اور دادی اماں کا ہے۔ جس دن یہ نقطہ امت مسلمہ بھول گئی یا بھلا دیا گیا، اس دن آپ کے تتلے علی کے اندر اولڈ ہاؤس بن جائے گا، وہ جوار میں بنے ہوئے جہاں بزرگوں کو جمع کروا دیں، وہ اس محلے میں رہنے کے قابل نہیں رہے۔ اب وہ باتیں بناتے ہیں، ادھر ادھر کی کرتے ہیں، یا ان کو انجیکشن لگوا کے مروا دو، یا ان کو نشے کی دوا دے کر کے بس وہ لیٹے رہیں، کوئی آئے تو بولے نہیں۔ لیکن ایسے نہیں ہے، ماں باپ سے بھی بڑھ کے حق ہے دادا جی اور دادی اماں۔ ددیالی گھر میں پیار کا رشتہ، یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، سٹیا نہیں گئے، حالات نے ان کے وجود پہ جہاں سمائلے مسکانیں مسکراہٹیں ہوتی تھی آج جھریاں ڈال دی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بیگانے ہو گئے، یہ اور اپنے ہو گئے۔ انہوں نے پیار دینا ہے، ہم نے ان کو وقار دینا ہے، اور وقار میں جہاں سے مرضی پڑھ کے آ جاؤ، آخری ڈگریاں لے کر کے آ جاؤ، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر کے آ جاؤ، جامع سلفیہ کی ساری جو ہے وہ جتنی سندیں لے کر کے آ جاؤ، وفاق پڑھ کے آ جاؤ، علوم اسلامیہ پہ دسترس رکھ کے آ جاؤ، کتابوں میں درج تھا ہی نہیں سبق جو پڑھایا زمانے نے۔ یہ جو نانی نانا اور دادا دادی نے سبق پڑھ کر کے تجربہ آپ سے شیئر کیا ہے، یہ 50 60 70 سال کی لی ہوئی کلاس کا نچوڑ ہے۔ جن گھروں میں ان کی عزت ہے، ان کا وقار ہے، اور ان کی تعلیم اور تربیت کے معاملے میں ان سے تعلم لینا ہے، میں نے سیکھنا ہے، انشاءاللہ یہ کامیاب ہے۔ میرے ابو کے بڑے بھائی، میرے تائے اور ان کے گھر والی تائی اماں، تایا زاد ان کے بیٹے اور بیٹیاں، اسی طرح ان کے بھائی میرے جو چھوٹے ہیں وہ میرے چچے ہیں، ان کی بہنیں میری پھوپھیاں، پھوپھیوں کے گھر والے میرے پھوپھے ہیں، یہ پھوپھا زاد، یہ چچا زاد، وہ تایا زاد، یہ میرے ددیالی رشتوں کی ایک جمع پونجی جو ہے 22 رشتوں کی شکل میں میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر میں ان کا قدردان ہوں تو میری بھی پہچان اچھی ہوگی، میری بھی پہچان اچھی ہوگی۔ پھل کی پہچان درخت سے اور درخت کی پہچان پھل سے ہوتی ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں سے کٹے ہوئے ہیں تو آج کی یہ دعوت کوئی روٹین کا جلسہ نہیں ہے، کوئی عادتاً درس نہیں ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، ہر بندہ اپنے ددیال کو مجھ سے بہتر سمجھتا ہے۔ دوسری طرف ننیال ہے، جتنی عزت میرے باپ کی ہے اور ان کے ماں باپ اور رشتہ داروں کی ہے، کیا میرے اس گھر کے اندر ددیالی گھر میں میرے ننیالی گھر کی عزت ہے اتنی؟ اگر ہے تو تتل علی کے رہنے والوں آپ کو مبارک ہو، اگر نہیں ہے نظر ثانی کریں۔ آج بھی درستگی کا امکان باقی ہے، اصلاح کا پہلو باقی ہے۔ جتنی عزت میرے باپ کو پرسکون ہونے کے لیے چاہیے، اتنی ہی عزت میری ماں کو اپنے رشتہ داروں کی چاہیے، اور مجھے بھی چاہیے، کیونکہ وہ میری اصل ہیں اور وہ میرا ننیال ہیں۔ اگر میری ماں نہ ہوتی، یہ اصل نہ ہوتی، ماں ان کے گھر میں پیدا نہ ہوتی، وہ رشتہ نہ دیتے، اور یہ سارا سیٹ اپ نہ بنتا۔ جزاکم اللہ۔ تو میرے دوستو، کبھی بھی قرآن مجید نے سورہ روم میں ایک بڑی عجیب بات کی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں، تمہاری جانوں میں سے بنائے ہیں۔ یہاں بھی رب نے لفظ انفس بولا ہے، یہ جتنے ہیں یہ میری جان ہے، ان سے نکلے ہیں میرے ابو جان، ان سے امی جان کی آگے جانیں ہیں، جن میں میری ماں کی جان ہے، وہ ننیال ہیں۔ میرے امی کے ابو امی، نانا نانی، بھائی میرے ماموں، ان کی گھر والیاں میری ممانیاں، ان کے بچے جو ہیں وہ میرے ماموں زاد، اسی طرح میری ماں کی بہنیں میری خالائیں، ان کے گھر والے خالو، ان کے بچے میرے خالہ زاد، یہ رشتے ملا کے 22 یہ 44 رشتے میری اصل ہیں۔ ان گھروں میں اگر سکون چاہتے ہو، اللہ نے جوڑنے کا سبب بھی یہ بنایا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ایسے ہی ہے
سمجھ رہے ہیں؟ لتسکنوا، سکون، سکون سکن سے ہے، سکن چلتی ہوئی چیز جہاں ساکن ہو جائے۔ میں بیرون ملک ہوں، وہاں مجھے فکر ہے، میں وہاں سے ٹکٹ لے کے کراچی، اسلام آباد، لاہور، سنبڑیال، جہاں بھی آؤں، ملتان آؤں، میں وہاں بھی پرسکون نہیں ایئرپورٹ پہ۔ میں سارے مین ضلعوں میں پہنچ کے، گجرانوالہ پہنچ کے بھی پرسکون نہیں، جب تک میں وہاں سے تتلے والی نہیں آ جاتا، اور تتلے والی سے آ کے اپنے محلے میں نہیں آ جاتا، محلے میں سے آ کے میں اپنی گلی میں نہیں پہنچ جاتا، اور گلی میں سے آ کے جب تک میں اپنے گھر نہیں آ جاتا مجھے سکون نہیں آتا۔ یہ میرا آخری سٹاپ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو سکون کہتے ہیں۔ اور سکون لینے کی دو ہی شرطیں ہیں، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، رحم کے رشتوں میں مودت ہو، محبت بازاری ہو گئی ہے، یہ آئی لو یو تلک محدود ہو گئی ہے، یہ شکل صورت اور خاص خواہشات تک چلی گئی ہے، یہ دیوانے کا وار بن گئی ہے، یہ قوم کو الو اور الو بنا گئی ہے۔ گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ بیٹی نے باپ کو الو بنایا، بھاگ گئی، بھائیوں کو الو بنایا، جا کر کے کہیں نکاح کر لیا، بھائی نے کسی کو الو بنایا، پوری قوم ایک دوسرے کو الو بنا کے، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو۔ اگر یہ آئی لو یو ہے تو یہ الو اور الو گلشن کی بربادی کے لیے کافی، یہ محبت تباہی اور بربادی ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، گھروں کو آباد دیکھنا چاہتے ہو تو مودت میں آؤ، مودت میں تھرو پراپر چینل نکاح ہوگا، زنا نہیں، سفاح نہیں، جھوٹ نہیں، ملاوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، کسی کو بے وقوف بنانا نہیں، الو بنانا نہیں، بلکہ اعتبار ہوگا۔ میں اپنے ماں باپ کو ددیال ننیال دونوں کو کہوں گا اعلان کر کے، جاؤ جہاں آپ کو اچھا لگے میرا رشتہ کر دینا، میں آپ کی رضا پہ راضی، آپ کی پسند پہ راضی۔ ہے اتنی جرت، ہے اتنی اخلاقیات؟ کسی بھی باپ کو بیٹا، ماں کو بیٹی کہہ دینا، امی ابو اسی تواڈے ہاں تے ساری زندگی تسی اپنی پسند دا کھوایا تے پسند دا پوایا، تسی ساڈے لیے برا نہیں سوچو گے، جتھے تسی کرو گے اوتھے اسی راضی۔ تے پیو دا دل جڑا نا جی، سیر تو سوا سیر نہیں، پتہ نہیں کنے سیر دا ہو جاندا ہے۔ چیک کر کے دیکھنا، کبھی ماں باپ پہ اعتماد کر کے دیکھنا، ان کے وقار کا لحاظ رکھ کے دیکھنا۔ رضیت باللہ ربن کا معنی یہ ہے، وبالرسول نبیًا کا بھی معنی یہی ہے، وبالاسلام دینًا کا بھی معنی یہی ہے۔ ان تینوں نے مودت سکھائی۔ اللہ کا نام الودود ہے، اسی لیے کہا تزوجوا الودود الولود، مودت کرنے والا جوڑا بنو، دونوں پیار۔ اور مودت میں کیا ہوگا؟ اللہ کا ٹائم اللہ کو، بندوں کا ٹائم بندوں کو۔ یہ نہیں ہوگا کہ رب کے ٹائم میں بندوں کو ٹائم دیا جا رہا ہے، بندوں کے ٹائم میں وہ مصلے پہ کھڑی ہوئی ہے، نہیں، دونوں کے اندر اعتدال ہوگا۔ وہ رحمہ، یہ رحم کے رشتے ہیں۔ میرے دادا جی کو ملا دادی کا رحم، جو میری دادی ہے، ان سے پیدا ہوئے میرے والد، یہ وہ میرے باپ کا رحم، میرے چچے، میرے تائے اور میری پھوپھیاں، ان کا رحم ہے۔ اگر یہ رحم میں نے ان کو عزت دے دی، اور ادھر میری ماں کے جتنے اصل رحم ہیں ان کو عزت مل گئی، تو چاروں طرف رحمت رحمت، پیار اور محبت ہوگی۔ مگر ہم نے پہلی مار یہی کھائی ہے۔ میں کسی کی بیٹی لے کر کے، ان کا رحم لے کے جب اپنے گھر میں لاتا ہوں تو اسے یہ سبق دیتا ہوں کہ میرے ابو کی بھی عزت، میری ماں کی بھی عزت، میرے بہنوں کی عزت، میرے بھائیوں کی عزت، میرے سارے رشتہ داروں کی عزت کرنا میری اصل ہے، لیکن تیرا ماں پیو اتنا بڑے۔ یاد رکھیے، دوہرے معیار کبھی کامیابیاں نہیں دیتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ کی عزت ہو تو جو آپ کی گھر والی ہے اس کے ماں باپ کی عزت کرنا سیکھو، ننیال کی عزت ہوگی۔ بہنوں کی عزت کرو، ننیال کی عزت ہوگی۔ اس کے بھائیوں کی عزت کرو، ننیال کی عزت ہوگی۔ رشتہ لینے سے پہلے تو بھائی بھائی بڑے اچھے، لیکن بعد میں یہ سارے حرامی میرے سالے ہیں یہ بولتے ہو، پھر وہ بھی جوائی کو کتا بولتے ہیں۔ یہ کرتے کرتے حالات بگڑتے بگڑتے یہ ان کو برا بولتے ہیں، وہ ان کو برا بولتے ہیں، زبانیں بے باک ہوتی ہیں، الفاظ ننگے ہوتے ہیں۔ پھر یاد رہے کہ اتنی تڑاک تڑاک کی چوٹیں سخت نہیں جتنی طلاق طلاق کی چوٹیں سخت ہیں۔
پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں، خراش اور نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چھوٹے اکثر، لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں، پھر جب لفظ بدلتے ہیں، لہجے بدلتے ہیں، خیالات بدلتے ہیں، نظریات بدلتے ہیں، تو پھر بچے جو ہیں وہ زندہ ماں باپ کے یتیم ہوتے ہیں۔ ماں باپ مر جائیں تو یتیمی گوارا ہے، قبر دیکھ کے صبر آ جاتی ہے، لیکن اگر باپ بھی زندہ ہو، ماں بھی زندہ ہو، زندگی میں دونوں کو مل نہیں سکیں، عدالتوں میں جا کے کٹہروں میں ایک دوسرے کو کھینچا تانی کریں اور وہ چیختے رہیں اور مرتے رہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ جسم بھی گئے، جان بھی گئی، روح بھی گئی، امن بھی گیا، سکون بھی گیا، پھر آپ کا گھر ٹوٹ چکا ہے، بچا کچھ نہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ گھر کچے ہوں تو ہم پکے کر لیتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے، رم جھم کی وجہ سے، کسی جگہ سے لیکیج نہ ہو، اگر دیواریں خراب ہوں ہم نئی ٹائلیں لگا لیتے ہیں، پیپر چڑھا لیتے ہیں، لیکن رشتے کچے ہوں تو مزید کچا کرنے میں پوری قوم لگی ہوئی ہے۔ ان گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور تو نہیں، جیسے دراڑیں بھری جاتی ہیں رشتوں کے خلا پر کیے جائیں گے۔ جس دن یہ رشتے کی دیوار گر گئی، یاد رکھنا بیچ میں سے تیسرا گزر گیا تو بچا کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو گزارش ہے، اگلا گھر ہے آپ کی اصل کا گھر۔ میرے نال جی موجود ہے یا کیمرے کی طرف توجہ؟ اگر میرے ساتھ ہیں تو اصل کا گھر تو میں بیان کر چکا ہوں، آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں یہ تو ہو چکا ہے۔ اگلا گھر ہے آپ کی فصل کا گھر۔ فصل میں اعتبار چاہیے، اعتبار سمجھتے ہیں؟ جس دن اعتبار کا رشتہ میاں بیوی میں اٹھ گیا، اعتبار، ساری دنیا کی پنچایتیں بلا لینا، ججز بلا لینا، عدالتیں بلا لینا، اس دن پھر یہ گھر باقی نہیں رہے گا۔ جب تک اعتبار باقی ہے، وقار بھی باقی ہے، پیار بھی باقی ہے، اور اعتبار کے ساتھ ایک دوسرے کا شکر گزار، یہ دو بنیادی اصول یاد رکھنا۔ فصل بیوی کو کہتے ہیں، قرآن مجید کی اصطلاح بول رہا ہوں، اصل ماں باپ ہے ددیال ننیال، فصل آپ کی بیوی ہے۔ یہ بیوی، یہ پہلی، یہ جگہ، یہ عرض آپ کو کسی عزت دار معزز بندے نے، پوری دنیا کے 8 ارب لوگوں میں کوئی ایسا نہیں تھا جتنا یہ عظیم باپ ہے یا عظیم بھائی ہیں جنہوں نے اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے آپ کے ساتھ گاڑی میں ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں بٹھا کر کے عزت محسوس کری ہے۔ ان کو کبھی بے عزت نہ کرنا، رسوا نہ کرنا، وگرنہ تیری نسل برباد ہو جائے گی، کیونکہ آپ اصل کو کاٹ رہے ہیں۔ جس دن آپ نے اپنے بچوں میں نفرت دلائی ننیال کی، پیار ڈالنا چاہا ددیال کا، ماں نے جب بھی بولا نفرت دلائی ددیال سے، ہوتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں، تو اڈیال شاید بچے ہو، وہ ساڑھے حالتے حالات کچھ اور نے۔ دروازہ کٹکھٹایا، ماں نے بھیجا پت چیک کر کون، ماما چاچو آئے، انہاں گاہ ہی پایا روز ہی ٹرے، انہاں نو کر رہے کہ سکون نہ کتے کھان دیں نہ کھانے۔ یہ میرے بھائی کے بارے میں چول گئے۔ میری بہن ابھی آئی نہیں، اس نے 15 دن بعد آنا ہے، گھر میں تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، اپنا اپنا سامان سانبھ لو، تالے تولے لا لو، پھپھو آن لگی۔ اگر میرے اصل کے رحم کے رشتوں کی قدر یہ ہے اور پہچان یہ ہو رہی ہے، اور جتنی غیبت، جتنی چگلیاں، جتنی لوتیاں لگنی ہیں وہ میرے گھر کے بارے میں، تو ظاہر ضد میں آ کر کے میں بھی کچھ ایسے ہی کروں گا، میرا ریئیکشن ہوگا، میں اس عورت کے ماں باپ کے بارے میں، بہنوں کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں، اور دوسری طرف رویہ یہ ہو کہ ابھی امریکہ سے جو ہے وہ ماموں چلا ہو جو میری بیوی کا بھائی ہے، اتنے الرٹ ہوا ہوئے، گڈی پھڑو لاہور پہنچنا ہے، انہیں ایئرپورٹ پہ ماشاءاللہ بچے تیاریاں کر رہے ہوں، خالہ آ رہی ہے تو بڑا زبردست، کیا بات ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، پلان ہو رہا، اور پھپھو آ رہی ہو تو دل تنگ، چچا آ رہا ہے تو دل تنگ، ماموں اور خالائیں آ رہی ہیں، تو آپ اپنی فصل کا اعتبار گوا رہے ہیں، نہ شکر ہیں دونوں۔ ان الحمد للہ، گھر انہی کے کامیاب ہونے ہیں۔ جیسے بھی رشتہ دار مل گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے، میرے سر کے تاج، تمہارے ابو نہیں ہے، میرے بھی ابو ہیں،
میرے ابو اب مجھے نہیں رکھ سکے، جو اپنے ہاتھوں مجھے لے کر کے آئے ہیں ابو تو اب یہ ہے نا، اپنی ماں تو میں چھوڑ آئی، جتنی دیر سنبھال پائی میری ماں جی ہے۔ آپ یقین کریں شوہر کا سینہ اتنا چوڑا بھی ہوگا، سکون بھی ملے گا۔ اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بڑا مٹ کے یہ جملہ بول رہا ہوں کہ سٹیج کی دنیا پہ، دن کو تعلیم و تربیت کی دنیا پہ اگر ہواؤں کے گھوڑے پہ سوار رہا ہوں تو اس میں سب سے بڑا کردار میری اہلیہ کا تھا کہ جس نے میرے ماں باپ کو اتنی عزت، اتنا احترام، اتنی خدمت، اتنا پیار، اتنا وقار دیا کہ ماں کہتی تھی بیٹا اولاد میں سے اتنا کوئی سکون نہیں دے سکا جتنی تیری اہلیہ نے پیار دیا۔ تو میں سکون میں تھا، مجھے کوئی فکر نہیں تھی، میں راتوں کو باہر، میں دنوں کو ڈیوٹیز پہ، اور متبادل پہ اس کے بدلے میں رب جانتا ہے اس دل کے اندر میرے سسرال کی میرے یہاں قدر کتنی ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے، ریا کے لیے نہیں کہہ رہا۔ اور وہ پرسکون ہے کہ اسے کبھی اپنے ماں باپ کے بارے میں کبھی کچھ منفی نہیں سننا پڑا۔ حضرات کیجئے تھوڑی توجہ، گھر جنت نما بن جائیں گے، نہیں تو جہنم کدے بن جائیں گے۔ آخری دو منزلیں یا جنت ہے یا جہنم ہے، یہ ساری اس کی پریکٹس اور ریہرسل ہے۔ جو یہاں جہنم کدا بنا کے بیٹھا ہے وہ آگے جنت کیسے لے گا؟ کسی نے کہا تھا جو گھر سے اٹھ کر کے چند میٹر کا فاصلہ طے کر کے لحاف اتار کر کے اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتا، وہ یہاں سے جنت چلا جائے گا۔ جو اپنے گھر کو، ددیال ننیال کو، سسرال کو، ان کو عزت دے کر کے وقار نہیں دے سکا، آگے کیا ہوگا؟ آگے چلیے، فصل کو کیا چاہیے؟ شکر گزار ہونا چاہیے۔ میرا مالک بہت اچھا ہے، میرے میاں جیسا کائنات میں میاں کوئی نہیں۔ ہم جملہ کیا سنتے ہیں؟ تواڈے ال شاید بچت ہوئے، تسی بھائی ڈاڈے لوگ ہو، تگڑے لوگ ہو، شاید سہمے ہون گھر والے، کہندے ہون بھی ساڈے تو میاں کسی اور دا چنگا نہیں، ساڈے ال تے کہندے میرا پتہ نہیں میرے مقدراں لیکھاں چ کتھوں پلے پی گیا سی، کتھوں میرے پیو نے میرے لیے چن لیا سی، بندہ تو میری بھੈਣ دا ہے نا، بندہ تو میری کزن دا، فلاں باجی دا ہے، میری ہمسائی ورگا ہونا چاہیے سی جدہ دا انہاں دا بندہ ہے۔ اپنے کو کیا ہے؟ میرا وس نہیں چلتا، میں نہیں تو 32 دنداں تھلے رکھ کے پی دوں۔ نہیں، رضیت باللہ ربا، اللہ 8 ارب کی آبادی میں ایک میری چاہت اور خواہش تھی، ایک تیری پسند تھی۔ اللہ یقیناً مجھے میری پسند اچھی لگ رہی تھی، لیکن جو تو نے میرے لیے پسند کیا، میرے ماں باپ نے پسند کیا، میں اس پسند پہ راضی ہوں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ پوری کائنات میں میرے شوہر جیسا کوئی اور شوہر نہیں۔ تکبیر، نعرہ میں زندگی چ پہلی دفعہ سنیا، پتہ کیوں؟ نعرہ تکبیر تے سنی دا سی، لیکن اللہ نے بڑا کرن لی اللہ نے سانو بڑا بنایا، لیکن یہ دردیا نعرہ ہے کوئی۔ اللہ اکبر، اللہ کرے۔ اور اگلی بات، مردوں میں بھی یہی ناشکری ہے، جتھے بہن گے نا میں ایڈا سونا ایڈا چنگا، مینوں پتہ نہیں جھوٹ دلی کتوں متھے لگ گئی ہے، بڈھی تو میرے سالے دی ہے، بڈھی تو میرے بھراواں دی ہے، بیگم تے او دی ہے۔ اور جانے دے یار، جو تیری نہیں وہ خوبصورت کہاں ہے؟ میرے کو ایک ٹوٹی جی 86 ہوندی سی تے سارے علماء کہندے سی پروفیسر تیرے سٹیٹس دی نہیں، فلانا ماڈل سونا۔ میں کہا جڑا میرے کول نہیں وہ سونا کہدا؟ سونا وہی ہے جو میرے کول ہے، خوبصورت وہی ہے جو میرے پاس ہے۔ دنیا میں کوئی میری بیوی سے بڑھ کے خوبصورت ہوگی کسی کے لیے؟ میں کیا کروں؟ جو میرے رب نے، میری ماں نے، میرے باپ نے، میرے رشتہ داروں نے، عزیز و اقارب نے، جو میرے مقدر نے، جو میری قسمت نے اور جو میرے نصیبے نے میرے لیے چنا ہے، کائنات میں اس سے بڑھ کے کوئی اور حسین نہیں ہو سکتی۔ یہ اکھاں پھر ہی ڈکیاں جاندیاں نے، نہیں تے ایتھے بھی اوتھے بھی، یہ دل پھر ہی سنبھلتا تے سکون پڑتا، وگرنہ اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، پتہ نہیں کوئی کتے 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 کی ڈڑی ہے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ یہ مسئلہ پھر توحید کا، رب کی الوہیت میں بھی نہیں رہتا اور اپنی فصل کی حفاظت میں بھی نہیں رہتا۔
جب فصل کو باڑ کھانے لگ جائے تو پیچھے کیا بچے گا؟ اور اگر فصل باڑ کی مخالف ہو جائے تو کچھ نہیں رہتا. لہذا شکر گزار بنیے، اعتبار نہ ٹوٹنے کو ہے. آپ کی فصل قائم رہے گی. تیسرا گھر نسل کا گھر ہے. وہ کون سا ہوتا ہے؟ میرے بچوں کا گھر. بچوں کے گھر کو تعلیم، تربیت اور پیار چاہیے. آپ تعلیم کیسی دے رہے ہیں، تربیت کیسی کر رہے ہیں اور پیار کیسا دے رہے ہیں، اس کے اوپر دار و مدار ہے گھر آباد ہونے کا. آپ اپنے گھر میں سانپ پال رہے ہیں، سپولیے پال رہے ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر نیولے پال رہے ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد پال رہے ہیں. آپ اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ جب آپ اپنے بچوں کو یہ ڈائیلاگ سنوائیں گے کہ گندی اولاد مزہ نہ سواد، اولاد تو ہنسے گی، جواب تیار کرے گی. اور جو یہ ڈائیلاگ اولاد کو دلوا رہا ہے وہ ماں باپ کو بھی جواب دلوائے گا. تسی اپنے مزے لین لئی لگے سے ہو، سانو تسی تھوڑا خیال نال سوچ کے جمے ہیں. تانے ملیں گے. اور یہ جملے سٹیج کے ہیں، گندگی کے ہیں، غلاظت کے ہیں، نسل کی بربادی اور تباہی کے ہیں. نسل کی خیر خواہی کے جملے کیا ہیں؟ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. کائنات کی سب سے مہنگی اگر کوئی چیز گفٹ میں ہو سکتی ہے، بچوں کے لیے ماں ہو سکتی ہے، شوہر کے لیے نیک بیوی ہو سکتی ہے. کئی نا اپنے انہوں دا لبو لہجہ انہوں کی کہی دا ہے تقیہ کلام. جیسے ہمارے ایک استاد جی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت والی زندگی دے، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ شریف آدمی. سبحان اللہ، جامع سلفیہ کے جو شیخ الحدیث ہے، سبحان اللہ شریف آدمی. کتنا پیارا جملہ ہے. کچھ لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے وہ میرے یا مہنگے یا وہ میرے یا. کائنات میں بیوی کے لیے شوہر جتنا مہنگا کچھ اور نہیں. اگر وہ مہنگا کہنا چاہتی ہے تو کہہ سکتے ہیں. وہ جان کہنے کا حق رکھتی ہے. ماں اپنے بچے کو مہنگا کہہ لیتی ہے. کاش کے اولاد کی بھی تربیت ہوتی کہ میرے باپ سے مہنگا کائنات میں کچھ نہیں، بھلے وہ گدھا ریڑھی کیوں نہیں چلا. لوگوں کے امیر باپ شہزادے بھی مل کے وہ کام نہیں کریں گے جو تیرا گدھا ریڑھی چلانے والا مزدور باپ کر سکتا ہے. لہذا اس کو عزت دے، احترام دے، وقار دے، پیار دے. تعلیم آپ کریں بچے لیں، تربیت آپ کریں وہ لیں، اور پیار آپ دیں. جتنے پیار سے پالیں گے اتنے ہی پیار اور احترام سے انشاءاللہ آنے والے دلوں میں رد فعل ملے گا. جب بچپن میں دوریاں ہیں، نفرتیں ہیں، شدتیں ہیں، حدت ہیں، مار ہے، برائی ہے، زیادتیاں ہیں، لا علمی ہے، جہالت ہے، تو پھر بچوں میں بھی تو اسی طرح بدلہ دینا ہے. اور یہ پیار کا پتہ چلے گا کہ آپ اپنے ماں باپ سے کتنا پیار کرتے ہیں. یا مثال دینا چاہتا ہوں. باپ ایک بہت بڑا آرکیٹیکٹ ہے، نقشہ نویس ہے، مکان بناتا ہے، انجینئر بھی. اس نے اپنے بچوں کے لیے بہت کمال کا گھر بنایا ہے. سننا ذرا، سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں. کمال کا گھر بنایا ہے، دیکھ کے دل کرتا ہے اشش. اس نے اپنے بچے کو داخل کروایا، کہا کہ بیٹا تو نے میری ہی فیلڈ میں آنا ہے. ماشاءاللہ اس نے پہلی 3 کلاسوں میں جو ٹیچر ہائر کری وہ بڑے کمال کے اس شعبے سے تعلق رکھتے. ایک دن ڈائننگ کے اوپر بیٹھا، نقشہ بنا کے بیٹھا، کہتا ہے بابا دیکھو میں نے کتنا کمال کا اپنے گھر کا نقشہ بنایا. باپ نے تعریف کری، بلے بلے یار یہ تو میں ابھی تک نہیں بنا سکا جتنا خوبصورت آپ نے بنا دیا ہے. یہ کہاں سے آپ نے لان اور کیسے کیسے جو ہے سوئمنگ پول اور پتہ نہیں کیا کیا ڈالا ہے، اور کتنے خوبصورت تو نے جو ہے وہ ماسٹر روم، ڈرائنگ روم اور جو ہے وہ بیڈ روم ڈالے. بتاتا گیا بابا یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ اس کا ہے، وہ اس کا ہے، وہ مہمانوں کا ہے، یہ اس کا ہے. بابا نے پوچھا وہ کارنر میں جو چھوٹا سا آپ نے یہ بنایا ہوا ہے ایک سٹور سا، وہ کس کا ہے؟ کہنے لگا بابا یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا ہے. باپ تڑپ گیا، تیرے لیے میں نے اتنی اونچی بلڈنگ بنائی، عالی شان بنائی، اتنی منزلیں بنائی، تو میرا مہنگا مہنگا ہے، تو میرا اکیلا اکیلا ہے. میں نے تجھے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، تو نے اپنے مستقبل کی پلان میں، اپنے نقشے میں جو ہے وہ میرے لیے ایک سٹور رکھا ہوا ہے. کہنے لگا بابا سارا باقی نقشہ میں نے ٹیچر سے سیکھا ہے، اور یہ جو سٹور میں نے بنایا ہے نا یہ میں نے آپ سے سیکھا ہے. لگا کیا مطلب؟ کہا آپ نے اپنے گھر میں دادا کو کہاں رکھا ہوا ہے.
آپ نے اپنے گھر میں دادا ابو کو کہاں رکھا ہوا ہے؟ اتنے بڑے بڑے مہنگے بیڈ روم اور ان کے اندر جو ہے وہ لگے بستر وہ خالی پڑے ہیں. بابا آپ کے بابا تو وہ گیٹ کے پاس ایک چھوٹے سے سٹور میں نہیں رہتے؟ کہا جی بیٹا. اب یہ میں نے آپ سے سیکھا. آج جس لب و لہجے سے ماں باپ کو بلا رہے ہو وہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہو، وہی تعلیم دے رہے ہو. اگر سختی سے نفرت سے بول رہے ہو، اپنے بچوں کے لیے وہ پیار میں کمی لا رہے ہو. صرف پچکار لینا پیار نہیں، مال دے دینا پیار نہیں، اچھا لباس دے دینا پیار نہیں. لباس حصہ ہے پیار کا، لیکن پیار معیاری نہیں ہوگا، اعتبار معیاری نہیں ہوگا، وقار معیاری نہیں ہوگا تو یہ گھر دھڑام سے گریں گے. اور یہ تینوں چیزیں، بڑوں کا وقار، بیوی اور شوہر کا اعتبار، بچوں کا پیار، معیاری کہاں سے ملے گا؟ اس گھر سے جسے اللہ کا گھر کہتے ہیں. اب توجہ آنے کی. اگر آپ کے محلے میں، آپ کی گلی کے اندر اللہ کا گھر ہے اور آپ اس سے جڑے ہوئے نہیں، کنواں ہے آپ پانی نہیں بھرتے، آپ کی جیب میں موبائل ہے، اس میں لائٹ ہے، ٹارچ ہے، لائٹ گئی ہے مگر آپ اس کو جلاتے نہیں، قصور ٹارچ کا نہیں ہے، قصور آپ کی اس سوچ کا ہے کہ آپ وہاں تک گئے نہیں. کنواں تھا، پانی لینے نہیں گئے، دکان تھی کھلی ہوئی تھی، جیب میں پیسے تھے، گھر میں مہمان آیا تھا، آپ سامان خریدنے نہیں گئے. نہ قصور دکان کا ہے، نہ سامان کا ہے، نہ پیسے کا ہے، نہ مہمان کا ہے، نہ گھر والوں کا ہے. یہ صرف آپ کی لاپرواہی کا وہ قصور ہے کہ جو ہوتے ہوئے بھی چیز لے نہیں سکا. کتنے مدرسے ہیں، کتنے اللہ کے گھر ہیں، کتنے علماء ہیں جن کی زندگیاں گزری ہیں، کتنے قراء ہیں، کتنے محدثین ہیں اور کتنے مفسرین ہیں. آپ کو ان کے نام تک نہیں آتے، لیکن بچوں کو یہ علم ہے کہ کون کس بال پہ آؤٹ ہوا تھا اور کس نے ہیٹرک میں پہلے 3 لوگوں کو آؤٹ کرا تھا اور کس نے کتنی سنچریاں بنائی ہیں، کس نے کتنی 50s بنا رکھی ہیں، آج کس کا کس کے ساتھ میچ ہے. لیکن آپ کے اپنے محلے کے اندر پتہ نہ ہو کہ آج درس کس کا ہے، تو پھر معذرت کے ساتھ یہ آپ کی کمزوری ہے کہ آپ کا اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق معیاری نہیں ہے. یہاں گزارش کرنا چاہوں گا جی. اس دور کا سب سے بڑا المیہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ہے علماء سے عوام کو دور کیا جا رہا ہے جو اصل محسن اور مربی ہیں، اور جو غیر مسلموں کے مبلغ مربی ان کو قریب کیا جا رہا ہے. ہیرو کسی بھی فلم کا وہ ان کا مربی ہے، ویلن ان کا مربی ہے. یہ سارے سلسلے تو ہمیں پتا ہو. میری بیٹی کسی ہیروئن کی طرح بننا چاہے، ہیئر سٹائل ویسا رکھنا چاہے، میرے بیٹے کی زندگی، کپڑا، لباس، حجاب، ڈائیلاگز وہ کسی ہیرو کی طرح بننا چاہے، کوئی کسی ویلن کی طرح، کرکٹر کی طرح، سپورٹس مین کی طرح، لیکن اپنے ہی خطے کے عالم جس کی زندگی میں پیار، اعتبار، سادگی، کہہ رہے تھے نا مولانا اعجاز رحمانی صاحب، پتہ ہے قوم کو کیا دے کے گئے؟ ایک مرکز، ایک سینٹر دے کے گئے. آپ کے ان پچھلے 10 گھر، ان 10 گھروں میں ددیال کا گھر، ننیال کا گھر، سسرال کا گھر، اصل کا گھر، آپ کی جانے والی یا آنے والی نسل کا گھر، ان سب کو اگر آپ اس گھر سے جوڑ دیتے ہیں تو آنے والے آپ کے 10 گھر معزز ہو جائیں گے، جنت ہو جائیں گے. اگر نہ ہوئے تو پھر جہنم تو ہے ہی. آئیے اس گھر کے ساتھ جڑ کے کتاب و سنت سے پہلے میں ایک عالم کی قدر بتا دوں وہ کیا ہوتی ہے. اچھا، عالم کسی بھی مسلک کا ہونا، میاں جی کی قدر کیا کریں، عزت کیا کریں. اختلاف اپنی جگہ ہے. میں نے اپنے بڑوں سے اختلاف بھی سیکھا ہے، دلائل بھی سیکھے ہیں، استنباط بھی سیکھا ہے، لیکن پیش کرنے کا ادب بھی سیکھا ہے. اسی لیے شاید سٹیج پہ رہتے ہوئے آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی مسلک والے کا نام بے ادبی سے لینا تو بڑی دور، کبھی اس کو ٹیڑھا کر کے بھی لینے کی کوشش کی. کیوں؟ میرا کام ہے دلیل دینا. لست علیہم بمسیطر، میں مسلط کر کے نہیں بھیجا گیا، منوانا میرا کام نہیں. وما علیک الا البلاغ المبین،
دلیل واضح کر کے دیں، بات کلیئر کٹ کریں، دو ٹوک کریں، موقف جو ہے وہ ٹھوس رکھیں. لیکن لب و لہجے میں نرمی اور پیار اور وقار اور احترام اور ادب ضروری ہے، مگر ادب کے نام پہ شرک ہو جائے یہ بھی نہیں. ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے. انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے. اتنا سخت بھی نہ ہو، اتنا کڑوا بھی نہ ہو کہ لوگ تھوک دیں، اور اتنا میٹھا بھی نہ بن کے لوگ ہپ ہپ کر جائیں. اعتدال میں رہ کر کے علماء کے ساتھ جڑیے. ایک عالم کی پتہ کتنی شان ہے، صحرا میں سے گزر جائے نا، صحرا میں سے، اور صرف اپنے پاؤں کے نشان چھوڑ جائے. میرا رب اتنی خیر اور برکت پیدا کر دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں اس صدی میں، اس صدی کے یہ تیسرا عشرہ لگ چکا ہے. چولستان میں میرے بھائی دیکھ کے آئے ہیں، چولستان کا ابتدائی ایریا، روہی میں، تھل میں جہاں بندے کا پتا پانی ہوتا ہے، ہونٹ خشک ہوتے ہیں، ان صحراؤں کے اندر، تھر کے چاروں ضلعوں کے اندر جہاں بھی میری گاڑی کے ٹائر لگے، وہاں پہلے مجھے سید بدی الدین راشدی کے پاؤں کے نشان ملے کہ وہ مرد مجاہد یہاں سے پیدل گزر گیا ہے، وہ اونٹوں پہ گزر گیا ہے. یہاں سے مولانا عبد القادر روپڑی مناظرے کے لیے 13 کلومیٹر پیدل چل کے گزر گئے ہیں. جس جگہ سے عالم گزر جائے نا، اللہ اس کچھ جگہ میں بھی رنگ لگا دیتے ہیں. صبغت اللہ کی توحید کا رنگ. میں جس شہر سے ہوں، 1.25 لاکھ ظاہری، 1.25 لاکھ باطنی بزرگوں کی درباروں کے اوپر طرح طرح کے شرکیہ کام ہو رہے ہیں، اور میں وہیں رہ کے پڑھا ہوں. صحرا کا صحرائی، چولستان کا چولی، 7 کلومیٹر تک قرب و جوار میں کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں، جنگل ہی جنگل. چودھری عبد الرحمان بیٹھا ہے، نابینا ہے. ایک مہمان گزرتا ہے، چودراہٹ کی دلیل یہ ہے کہ صبح 60-70 روٹیاں بہو سے لگوا کے ساز و سامان ساتھ رکھ دیتا ہے کہ کوئی راہی اچانک آئے تو ویٹ نہ کرنا پڑے، اس کو روٹی دی جائے، کھانا کھلایا جائے اور وہ گزر جائے. نلکے لگے ہوئے ہیں، پانی پی لے. علاقے کے پانی کڑوے ہیں، قدرتی رب نے اس نلکے کا پانی میٹھا رکھا ہوا ہے. لوگ اس وجہ سے کبھی آتے تو رک کرتے کہ فلاں جگہ سے پانی میٹھا ملے. ایک آدمی آیا ہے، پانی مانگا ہے، پانی دیا، پیا، اٹھ کے جانے لگا تو بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹھیے، جو طعام ماحضر ہے وہ آپ کو دیا جائے، ہماری خدمت قبول کرے. مجھے کہا گیا، گھر گیا، ماں جی نے کھانا دے دیا، ان کو لا کے اچار کے ساتھ روٹی، انہوں نے کھانا کھایا، مصلے پہ 2 رکعتیں پڑھی اور ہاتھ اٹھا دیے. ہاتھ اٹھانے کے بعد جاتے ہوئے یوں بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اللہ اس بچے کو دین کا علم دے دے. نہ بچے کو اس وقت اتنا شعور کہ دین اور دین کا علم کیا ہوتا ہے. گزرنے والا گزر گیا، والد صاحب آئے، دادا جی نے سارا ماجرا سنایا. سنانے کے بعد ایک ہی لفظ بولا باپ نے، انہوں کا نام کی سی کہندے مینوں نا اپنا عبد الرزاق دس گیا. میرا نام اس وقت حیدر تھا، ابو نے نام بدل کر کے عبد الرزاق رکھ دیا. وہ ایک عالم کی ایک دفعہ گزر، اس کے بعد ہم نے انہیں نہیں دیکھا. چیچا بدنی کے ریلوے اسٹیشن کے اوپر تبلیغی دورے کے دوران ان کی وفات ہوئی. احمد پور شرقی حوالے، اللہ ان کی قبر کروٹ جنت نصیب کرے. ایک عالم کا گزر، کھیتی باڑی کرنے والا، پھلوں سے گندم کی گہائی کرنے والا، ایک وہ شخص کہ جس نے دنیا جہان کی کھیتی باڑی کی انواع و اقسام کو دیکھا، نکلنا ممکن ہی نہیں تھا. رب ان جو ہے 1.25 لاکھ ظاہری اور باطنی درباروں سے نکال کر کے اپنی دربار کا مجاور اور گدی نشین بنا کے، توحید کا لمبردار بنا کے اگر اس جگہ پر بٹھا دیتا ہے تو میرا کوئی کمال نہیں، یہ ایک عالم کی عزت اور صرف گزرنے کا نتیجہ ہے.
اپنے علاقے کے قاریوں کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو. میڈیا اس وقت ان کے خلاف جا رہا ہے، جیسے ڈرموں میں گھر کے باپ کو گرایا جا رہا ہے، شوہر کو گرایا جا رہا ہے، مرد کو کمزور کیا جا رہا ہے، عورت اس سے مضبوط نہیں ہو جائے گی. ایسے ہی تمہارے علماء کی کردار کشی کر کے، مدرسوں کی کردار کشی کر کے، کوئی ایک واقعہ حوالہ ملا پورے محلے میں بدنامی کر کے اپنا کوئی کرے گا تو جامعہ اسلامیہ بہاولپور کی طرح چھپائیں گے، دبائیں گے اور رپورٹیں بعد میں کہیں گے بس ایسے ہی تھی. تمہارا کوئی ایسا ملا، ان لوگوں سے ملو، مسجدوں میں آیا کرو، ہر دن کوئی نہ کوئی میٹنگ رکھو، بچوں کو لے کر کے آؤ، مانوس کرو، ان کو اپنے گھروں میں بلاؤ، ہفتہ روزہ میٹنگ، اور کچھ نہیں، چائے پہ بلاؤ. کسی بھی مسلک کا قاری، خطیب، عالم، دائی ہے، تمہارے لیے رب کی رحمت ہے، کم از کم کتاب و سنت کے ساتھ تو جوڑتا ہے. ان لوگوں سے جب ملو گے نا تو تمہارے بچوں میں آنے والے دنوں میں جو میرا رب برکت دے گا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میرے دادا جی کو شاید پتہ نہیں ہے کہ ان کا بیٹا ان کی طرف سے کتنے حج کر چکا، کتنے عمروں پہ جا چکا، کہاں کہاں رب اس کو لے کر کے گیا. لیکن اس دادا جی کی اس ایک خدمت اور جو انہوں نے ایک عالم کی محبت دل میں ڈالی کہ آنے جانے والے راہی ان سے جو ہے وہ دعا کرواتے ہیں، ان کے سامنے خدمت پیش کرتے ہیں. اگر لوگوں کی وجہ سے آپ نے ان سے دوریاں اختیار کر لی تو پھر آپ کے بچوں کے مربی کون ہوں گے؟ میں جمعہ پڑھایا ہے، غسل پہ، دارالسلام مسجد ہے، سوال و جواب کی نشست ہے. میں نے طریقہ بتایا سنت کے مطابق نہانے کا. ایک نوجوان گھورتا رہا، کہتا ہے جی میں نے آخر میں آپ سے سوال کرنا ہے اور سائڈ پہ ہو کے کرنا. میں نے کہا جی پوچھا. میں نے کہتا آپ نے جو یہ حدیثیں سنائی ہیں، قرآن سے بتایا غسل ایسے ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا جی آپ نے بتایا ہے کہ ازدواجی تعلقات کے بعد نہانا ہے. میں نے کہا جی. کہتا جی میرے تو 3 بچے ہو گئے، میں پہلے ہی نہاتا رہا. سورس آف نالج کیا ہے؟ وہ کسی عالم سے نہیں ملا، اس نے کسی ویڈیو سے، کسی میڈیا سے، کسی جو ہے وہ غیر سے، کہیں مغرب سے، دیار یورپ سے سیکھا ہے. جب تمہارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل اور نیٹ اور سکھانے کے لیے یہی چیزیں ہیں تو پھر آنے والے دنوں میں انتظار کرو. پیسہ تمہارا، دولت تمہاری، پیسہ تمہارا، دولت تمہاری، پیسہ تمہارا، دولت تمہاری، عزت تمہاری، غیرت تمہاری، اولاد تمہاری، گھر تمہارا، سارے خرچے تمہارے، فیسیں تمہاری. لیکن انہوں نے پڑھا کیا ہے؟ پڑھایا اسے آکسفورڈ والوں نے اپنا طریقہ ہے. مسجد سے جڑ کے پڑھو، جاؤ اسکولوں میں، کالجوں میں نہیں روکتا، لو ڈگریاں، لیجیے گولڈ میڈل، بنیے ڈاکٹر، انجینئر. لیکن افسوس ہوتا ہے بیٹے کے نصاب کو دیکھتا ہوں، ٹیچر کے پاس بیٹھ کے کتاب پڑھ رہا ہے، اس کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے، ایف فار فنگر، اے سے شروع ہے، وائی تک، زی تک جانا ہے، آگے تصویریں بنی ہوئی ہیں جیسے الف انار بے بکری. حیران ہو گیا کہ ایک بڑی غلط سی تصویر بنی ہوئی ہے. میں نیچے بیٹھ گیا، میں نے کہا بیٹا یہ کون سی کتاب ہے؟ کہنے لگا بابا انگلش کی. بیٹا یہ کیا ہے؟ بابا ایف فار فنگر، اور تصویر بنی ہوئی ہے. یہ پوری دنیا میں بدنام زمانہ، لواطت کے لیے، گندگی کے لیے، برائی کا اشارہ، چھوٹے سے پاکیزہ ننھے منھے ذہن میں جب پہلی دوسری کلاس میں یہ اشارہ ڈالا جا رہا ہے، بڑا ہو کر کے کیا اپنے باپ کو ایسے نہیں کرے گا؟ ماں کو نہیں کرے گا؟ محلے والوں کو نہیں کرے گا؟ بچیوں سے نہیں کرے گا ایسے؟ پھر کہو گے زینبیں مر رہی ہیں، پھر کہو گے یہ ہو رہا ہے، پھر کہو گے کہ غلاظت ہے، پھر کہو گے کہ گندگی ہے. میرے مصطفیٰ نے اس انگلی سے گالی دی جاتی تھی زمانہ جہالت میں، سبابہ کہتے تھے. جب میرے مرشد نے پڑھایا اس مسجد اور مدرسے سے تو کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. اب یہ سبابہ نہیں ہے، گالی دینے والی نہیں ہے، اب یہ رب کی تسبیحات بیان کرنے والی ہے. سبحان اللہ بھی یہیں سے، الحمدللہ بھی یہیں سے، اللہ اکبر بھی یہیں سے، دائیں ہاتھ سے. تو یہ والی تربیت دلوانی ہے تو اللہ کے گھروں کے ساتھ جڑیے، یہ سبق یہیں سے ملے گا. مسلکوں کی جنگ لڑ لڑ کے مر نہ جاؤ، کچھ سیکھو. دشمن تمہیں تمہارے اپنوں سے دور کر رہا ہے، بیگانوں کے قریب کر رہا ہے، اور موبائل نے تو کرا ہی یہی ہے کہ اپنے بیگانے کر دیے، بیگانے اپنے کر دیے. جڑو گے اللہ کے گھر سے، جڑے ہوئے تو آپ پہلے بھی ہیں، لیکن وہی روٹین کے نمازی، وہی روٹین کے تسبیح پھری تو دل نہ پھریا، وہی روٹین کے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے، وہی روٹین کے مومن دلاں دے پھٹ تے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے. ایڈی اچھی ٹوپی آپ پہلے ویکھی سی کبھی؟ ون سونیاں تو مہنگیاں مہنگیاں ٹوپیاں، عجیب عجیب ڈیزائننگ.
لیکن کیا مجال کہ کوئی یہ کہہ دے کہ آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں، دل چیر کے رکھتے ہو، ممبر و محراب سے چیرتے ہو۔ او فرض پلائی بیٹھے ہو تو نفلہ نیتی جاندے ہو، ماں باپ کو کوئی دوا دارو ٹیکا لے کے دینے کو تیار نہیں، او مر گیا فلانے دی ذمہ داری کلے میرے تے ہی بوجھ نے، غیروں کے اوپر لٹا رہے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو تو نفلہ نیتی جاندے ہو، کھا کھا مال یتیمہ دا پج پج مسیتی جاندے ہو، نفساں تے چھری تے پھیری نہ دمبے کیتی جاندے ہو۔ یہ اللہ کے گھر سے دوریوں کے نتائج ہیں، دوریوں کے۔ آئیے جب اس گھر سے جڑو گے تو اگلے گھر اللہ صحیح کر دے گا، سکون دے دے گا۔ کون سا سکون؟ بیماری میں سکون۔ بیماری کا گھر ہے، اللہ ہمیں اس سے بچا کے رکھے۔ اس میں سے سب کو گزرنا ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے بدبخت بندہ وہ ہے جو بیمار ہو اور اس کا کوئی حال پوچھنے والا نہ ہو، ڈرانے والے ہوں، ہاں ہے اس بیماری جو تو چاچا بہت ہو گیا، کوئی یہ کہنے والا نہ ہو لا باس طہور انشاءاللہ۔ لے میں سنیا سی بیمار ہے، میں تو پتہ کرنا ہے تو چنگا بھلا ٹھیک ٹھاک ہے، اگلا بندہ اٹھ کے بیٹھ جاتا لا باس، کوئی حرج والی گل ہی نہیں، طہور تو بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ رب نے چاہا تو۔ اگر یہ بیماری کوئی دیگاں دا مسئلہ، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج۔ بات تربیت پہ ہو رہی ہے، خیر ادب پہلا کرینہ ہے، محبت کے کرینوں میں آپ کی فکر کر رہے ہیں کہ کہیں آپ خالی نہ چلے جائیں، اس سے پہلے آپ کا بندوبست کر دیا جائے۔ بیماری کے گھر میں اگر ایک اچھا تیماردار مل جائے نا، ایک اچھا تیماردار، تو اللہ بیماریاں دور کر دیتے ہیں۔ آیا تھا نا وہ بیمار بچے کے پاس ایک تیماردار، میرا مرشد، میرا امام، میرا لیڈر، اور اس بچے کو کیا کہا تھا؟ وہ یہودی کا بیٹا، اس تیمارداری نے اسے کلمہ نصیب کر دیا تھا۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بڑے اچھے ہوتے ہیں، اولادیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، محبتیں بڑی ہوتی ہیں، لیکن بندہ بیمار ہو کے ہر طرح کی اچھی دوائی لے کے بھی امید چلتا کہ فلانا ایک دفعہ آن کے پوچھ لوے نا، جے فون کر دے چلو جے آ نہیں سکتا تو دو بول ہی بول دے، وہ دو بول کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ اور یہ آپ کو مسجد سکھائے گی کہ اللہ کے لیے کوئی ناراضگی ہے تو معاف کر دے، وہ اوپر سے سخت بنا ہوا باپ پتہ نہیں تیرے انتظار میں کتنا اندر سے ٹوٹ چکا ہے۔ چلا جا، کوئی رشتہ دار بیمار ہے، ممکن ہے تیرے دو میٹھے بول ساری دنیا کے دوا اور دارو پہ بھاری ہو جائیں اور وہ اٹھ کے بیٹھ جائے۔ بیماری کے بعد سکرات کا گھر، میرے پیمبر کے گھر کے اندر ایک گھر ہے، اور محبوب کہہ رہے ہیں الا للموت لسکرات، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ، یہ وارننگ کے لفظ ہے۔ اللہ اللہ، موت کی کتنی سخت تلخیاں ہیں۔ ربی انی علی سکرات الموت، اللہ سکرات کے گھر کو آسان کر دے۔ اس کے بعد موت کا گھر ہے، موت کے لمحات۔ کتنے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جو مرے ہوئے ان کا ہونٹ بند کرنے والا کوئی نہیں تھا، آنکھیں بند کرنا والا کوئی نہیں تھا، وہ ڈاونوں کے اندر رگڑ رگڑ کے ایریاں مر گئے، ٹانگیں اکٹھی ہو گئی، ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ اکڑ گئے، کوئی سیدھا کرنے والا نہیں۔ اتنا اجنبی نہ بن کہ کل کو کوئی گردن سیدھی کرنے والا نہ ہو۔ پھر میں نے دیکھا اگلا، دنیا کا سب سے مشکل ترین گھر، اکیلا آیا تھا اکیلا جانا ہے، خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ جانا ہے۔ اللہ کا اس سے بڑھ کے بھی کوئی عدل اور انصاف دیکھے گا کہ ہر امیر و غریب کو خالی ہاتھ بھیجا ہے، خالی ہاتھ واپس لے کے جا رہا ہے۔ آخری غسل جب تیرے جسم سے کپڑے اتاریں گے، کوئی تیری پردہ داری رکھنے والا پیچھے ہے؟ اگر تو نے با وفا بن کے زندگی میں ان سے وفا کری، صرف سود، حرام، چوری، ڈاکہ نہیں ڈالا، حلال کا کما کے کھلایا، تربیت کری، مسجد مدرسے سے جوڑا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں سارے بچے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے کہہ رہے ہوں گے میں نے نہلانا ہے، وہ کہہ رہا ہوگا میں نے نہلانا ہے، پیچھے بھاگنے والے نہیں ہوں گے۔ ایک میت کے غسل پہ گئے، 5 بچے کہہ رہے ہیں، 5 کے 5 اوے سدو تو کسی نو ابے نو نواوے۔ میں کہہ رہا جی غصہ نہ کرے جی، پیو نے ساری زندگی تمہیں نوایا تو سی، وہ کہندے یار ہوں اس عمرے ساڈے کول نوایا جاتا ہے نا، بندے پیسے ہی دینے۔ جو میرے ساتھ ان میں سے ایک بھائی بیٹھتا تھا،
میں نے اسے آنکھ کا اشارہ کیا، بتایا ہوا تھا، سکھایا ہوا تھا. اس نے آگے ہو کر کے اپنے باپ کو آخری غسل دیا. حضرات کپڑے کاٹنے کیسے ہیں، اتارنے کیسے ہیں، نہلانا کیسے ہے، کروٹیں کیسے ہیں، پردہ داری کیسی ہے، اس کا آخری وضو اور تیاری کیسے ہے. جس نے ساری زندگی تجھے سرمے پہنا ہے، آج جاتے ہوئے ایک چلو پانی بھی نہیں ڈالنے کی ہمت. کیا وفا کری ہے. اگلا جہان ہے، ہوئے ہوئے کپڑوں کا گھر. کتنی دکانیں ہیں شہر میں. باپ کو سنت کے مطابق کفن دیا کہ نہیں دیا؟ 9 بچے ہیں ایک ماں باپ کے، 9 کے 9 لڑ رہے ہیں، کفن میرے کو نہیں دے ہوں. دوسرا کہندا میرے حالات ٹھیک نہیں، تیسرا کہندا میرے نہیں، یہ سوریاں دا بندا ہے، فلانیاں دا بندا ہے. یہاں بھی تیرے ریت و رواج ہو. کاش تو کہتا کہ ابو آخری جاتے جاتے لباس میرا لے لو. اور وہ بچے ہوتے جو 9 کے 9 مل کے کہتے کہ یار سارے سبھاؤ اسی اپنے باپ آپ نو اپنے ہتھی بھیجنا ہے. 4 پائیوں پہ لٹانے اٹھانے والے میں نے دیکھا ہے، کندھا دینے والے غیر نکلے اپنے بچے یہ کرتے ہوئے دیکھے. جنازے کا جہان، جا پتہ کر کیا کمایا ہے تو نے. باپ کروڑوں پتی ہو کے اس دنیا سے گیا، ماں بھی. ایک دن اس نے اتفاق سے بیماری سے افاقہ ہوا. میرا پروگرام نہیں تھا، میں گھر بیٹھ گیا. میں نے لسٹ پکڑی، ماں جی کو کہا ماں جی ٹورتے سارے نے بھی جانا ہے. کہتے نہیں پوت تو کتے سڑکاں تے پھردا ہونا، تیری ماں دا ساہ نکل جانا. میں نے کہا اچھا پتہ نہیں میری پہلے لکھی ہے کہ آپ کی. میری جماعت کے یہ 11 ولی ہیں، میں نے نام لکھے ہوئے. ماں جی لوگ شرف سمجھتے ہیں، علماء شرف سمجھتے ہیں کہ یہ جنازہ پڑھا ہے. نام لینے شروع کیے، تعارف کروایا. اچھا اچھا کرتی گئی اور ایڈ تے کہندی پھر میں کیا می دسو کدے کولو. کہندے پوت جی میں انہاں کولو ہی جنازے پڑھانے سی. میں تیری 30 سال جدائی کیوں کٹی ہے؟ ماں جی کیا چاہتے ہو؟ پت اس جس جامعہ چ تینوں بھیج کے میں جدائیاں کٹیاں نے نا، میری اینڈ تے منجی اتھو چک دے. یہ میری ماں کی ٹوٹل جمع پونجی ہے، جمع کمائی ہے. ساری اولاد جس کی جدائی برداشت کر کر کے آخری جنازہ. بیٹا جی آپ نے اپنے باپ کے لیے کچھ کیا؟ یہ جنازے کا گھر، وفا کا گھر. آخری تحفے اور گفٹ بھی غیر سے دلوائے. جتنا دل اولاد کا ٹوٹا ہوتا ہے کسی کا نہیں، جتنی درد اپنا جسم محسوس کرتا ہے کوئی اور نہیں، جیسی اچھی خارش اپنا ناخن کرتا ہے کوئی اور نہیں. بابا جی اگر آپ نے اپنی اولاد کو یہ وفا سکھا دی ہے، مبارک ہو. آپ کے جنازے کا گھر مبارک ہو، وہ چارپائی مبارک ہو، وہ جملے مبارک ہو. لیکن اگر وہاں بھی بیٹے کے موبائل میں ٹونے چل رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ باپ اٹھا جان چھوٹی گھر ملے گا، یہ وہ لڑائیاں، یہ پراپرٹی میری ہو جائے گی، دوں گا نہیں دوں گا، تو یاد رکھیے یہ مسجد سکھائے گی کہ کس کو کس کا حق دینا ہے. وگرنہ تیرے مرنے کے بعد تیری قبر جہنم کے انگارے بنا دے گی اولاد. کبھی بہن کا حق مار کے، کبھی بیٹی کا حق مار کے، کبھی باپ کے نام پہ جھوٹی جو ہے وہ وصیتیں دکھا کے، کبھی یہ کر کے کبھی وہ کر کے. اور یہی ہو رہا ہے. ادھار دینے کا اعلان کر دیتے ہیں، ابا جی دی منجی پاک جنہیں ادھار لین دینا وہ میرے نہ کرے. بعد چ کہندے مر گیا لے لے کے گالاں کڈ کے پیو نو، اسی کتوں دئیے؟ نہیں، تیرا کفن، تیری وصیتیں، ماں باپ کی چھوڑی ہوئی زمین مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے اولاد نے لڑ لڑ کے پلاٹ کٹوائے ہیں آج وہاں پہ. ایک بزرگ میری جماعت کے گزرے ہیں، ان کی چھوڑی ہوئی وقف شدہ جگہ کے اوپر میں 20 سالوں سے مقدمے دیکھ رہا ہوں. نامی گرامی علماء ہے. کیا سیکھا، کیا سکھایا، کیا پڑھا، کیا پڑھایا، کہاں گیا علم؟ اس مسجد سے دوری کے نتیجے ہیں. وگرنہ بہن کا حق نہیں. ابو جی نے ایک دن بٹھایا، کہنے لگے پتر کی کرنا جے پہلیاں دا. میں کیا ابا جی تھوڑیاں دعاواں چاہیے نے، لوڑ نہیں. تسی سانو جڑا دین دا علم دے چھڈیا نا، اسی تواڈے پیر دھو کے بھی ہے، اسی تواڈا احسان نہیں چکا سکتے. کہندے پھر بھی. میں نے کہا ابا جی جہاں آپ نے بھیجا تھا نا، انہوں نے سکھایا ہے کہ زندگی میں ماں باپ کچھ دیں تو گفٹ ہوتا ہے،
جنہ دینا جے دے دو اُنہ ہی ساڈا اُنہ ہی بھੈਣਾਂ دا برابر برابر ہے. کہندے پُت یہ گلاں تہانوں سمجھنا جی جتنے بھیجا جی انہوں نے بہت اچھے طریقے نال سمجھایا ہے, حق ادا کیتا ہے. سانو لالچ نہیں, جے زندگی چ دینا چاہتے ہو تہاڈی محبت مہربانی پیار, لیکن اسی یہی کہاں گے کہ نہیں اس زمیناں دی بھوک پچھلیاں دی بھی نہیں مٹی, وہ بھی اج نہیں ہے گئے, چلے گئے. تو ابا جی نے اٹھ کے گلے لگایا, چوڑے ہوئے بھائیوں کو بلاؤ یار میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہا انہوں نے بھی سیف جواب دیا, ابو جی کوئی نہیں. لوگوں نے کہا انہاں دا پیو مرن دو تو پھر ویکھاں گے. 2 فروری کو اس سال اللہ کو پیارے ہوئے, ابھی تک ہماری ایک بھی میٹنگ زمین کے حوالے سے کوئی نہیں ہوئی. کیوں؟ یہ وہ تربیتیں ہیں, ان کے گھر اللہ سے دعا کرنے والے پیچھے ایک ایک فرد, اور اللہ کی قسم یہ شرف حاصل ہے. گھر سے کسی بھی ٹائم باہر نکلوں تو بھی ماں باپ سے ملاقات کر کے دونوں کی قبریں ایک ساتھ مین کے اوپر, کسی بھی ملک کے حصے سے انٹری لوں تو پہلے ان کے ساتھ دعاؤں کا سلسلہ جوڑ کے پھر اپنے گھر جاتے ہیں. یہ محبتیں انہوں نے ہمیں دی تو بدلے میں آج ان کو مل رہی ہیں. صدقہ جاریہ بنے اور بنائیں. پھر قبر کا گھر کتنا خوفناک ہے. میں اس باپ پہ جو کہا کرتا تھا, پوت تیرا مکان باندھے تھے مینوں سا نہیں ہوگا, بات کوٹھڑی میں ہے, میں کوئی وہاں پہ روشن دان نہیں دے سکتا. پھر نشر کا گھر, حشر کا گھر, وہ برزخ کا گھر, وہ آراف کا گھر, وہ جہنم کا گھر, وہ جنت کا گھر. اگر اس گھر پہ اعتبار کیا تو اگلا جہنم سے بچ کے اللہ جنت کا گھر عطا کریں گے, جہنم سے بچا لیں. اگر اس گھر پہ اعتبار کیا, اگر آپ اس گھر سے نہیں جڑے تو یاد رکھیے پھر دنیا بھی جہنم کا دار اور آخرت بھی اللہ نہ کرے پھر وہی چلنے جلانے والی چیز ہے. تو فرما بردار بنیے, فرما بردار بننا ہے تو اللہ کے اس گھر سے جڑیے, ایک دوسرے کے حق حقوق کا خیال رکھیے, عزت دیجیے, عزت لیجیے, احترام کیجیے, دیجیے, حقوق نہ ماریے. اگر آپ نے ایک حق ایک بلشت جتنا بھی کسی کا مارا, یہ پیچھے رہ جانا ہے, ساتھ نہیں جانا. لیکن کل قیامت کے دن حلال کھایا حساب دینا پڑے گا, حرام کھایا سزا اٹھانی پڑے گی. جو اپنی گردن میں 5 کلو کا وٹا ڈال کے نہیں چل سکتا, پوری 7 زمینیں کاٹ کے ایک بالشت کا توق گلے میں ڈال کے جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو کیا کرے گا, وہ تو پیچھے رہ گئی. تو اس لیے سمجھیے, سمجھائیے, پرکھیے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے گھر بہترین ہو جائیں گے, اولادیں وفادار, سمجھدار, حیادار, باوقار ہو جائیں گی, اور اللہ اور اس کے رسول کی مطیع اور فرمانبردار ہو جائیں گی. اپنی اپنی کوشش اور اپنا اپنا رول پلے کیجیے, اور جہاں آپ کا کردار بنتا ہے, جوانوں اپنے بزرگوں کا ساتھ دو, بزرگوں اپنے جوانوں پہ نظر رکھو اور سب پہ دست شفقت رکھو, اپنے بچوں کو پیار دو, گھر والے ایک دوسرے کو اعتبار دیں, بڑوں کو وقار دو. انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جائے قرار دے گا, اور جائے قرار جنت ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك, ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت كما يحب ربنا ويرضى. اللہ تیرے بندے زمین و آسمانوں کے تھال تیری تعریف مسلح کے تیرے حوالے کرتے ہیں. اللہ یہ سب قبول فرما. اللہ ہم تیرے بندے ہیں, تیری تسبیحات تقدیسات کو بیان کرتے ہیں, تیری عزت تیری آبرو اللہ اس کے اوپر اعتبار کرتے ہیں, زندگی کا اسی کو معیار اور ہار سمجھتے ہیں. اللہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں ان کی اصلاح فرما دے. اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر. اللہ تو رحیم ہے, غفور ہے, تجھے تیری عزت اور کبریائی کا واسطہ. اللہ ہمارے ملک کے اندر مہنگائی اور غربت کے جو طوفان کھڑے ہیں, اللہ ہمیں ان سے نجات دے. اللہ جتنے بھی بے روزگار لوگ ہیں, اللہ ان کو جائز اور حلال روزگار عطا فرما.
اللہ ہمارے ہی ہاتھوں کی کمائی اور ہمارے ہی ووٹوں کی کمائی، اللہ ہمارے الیکشن اور سلیکشن، اللہ ہمارے اور ہمارے حکمرانوں کے درمیان جو دوریاں، نفرت، بغض پیدا ہو چکی ہے، اللہ جو بے رحمی کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے، اللہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، پیار اور اعتبار عطا فرما۔ الہ العالمین بے اولادوں کو اولاد کا میوہ دے دے، اللہ جن کے پاس بیٹی یعنی ان کو بیٹیوں کی نعمت دے دے، اللہ جو بیٹوں سے محروم ہیں اللہ ان کی جھولیاں اس میٹھے میوے سے بھر دے۔ الہ العالمین جتنے لوگ زندہ ہیں ہمارے عزیز و اقارب ان کو صحت اور ایمان والی زندگی دے، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تیرے توحید کے دائی اور اللہ بردار، تیرے محبوب کی سنتوں کے دیوانے، اللہ ان کی قبر کو منور کر دے، اللہ تحت نظر وسیع فرما دے۔ اللہ میرے مائی باپ سمیت جتنے بھی لوگوں کا کوئی ایک یا دونوں اس دنیا سے گئے ہیں اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہیں عطا فرما دے۔ الہ العالمین ان کی اچھی مہمان نوازی فرما، میرے مالک ان کی اولادوں کے اندر خیر اور برکتوں کا جو پہلو ہے وہ چلائے رکھ، اللہ ان کو صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور خیر کا پہلو بنا دے۔ اللہ اس مرکز کو آباد کرنے والے، اس کی بنیاد رکھنے والے، اللہ جتنے بھی دوست احباب ان کے ساتھ شریک تھے اللہ رحمانی صاحب کو ان کی جو ہے عظمتوں سے نواز، اللہ ان کی اگلی منزلیں آسان فرما، اللہ ان کے اس لگائے ہوئے پودے کو تا قیامت سلامت رکھ۔ الہ العالمین اپنے وطن کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ اندرونی بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرما، اللہ زمینی اور دینی سرحدوں کے نگرانوں کی نگرانیاں فرما، اللہ بے اولادوں کو اولاد کا میوہ دے دے، الہ العالمین بیماروں کو شفا دے دے۔ از بالباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء اللہ یغادر سقما، اللہ جتنی نفرت تیرے محبتوں میں بدل دے، جہاں دوریاں ہیں قربتیں عطا فرما دے، اللہ جہاں جہاں بھی خاندان میں میاں بیویوں میں کسی میں بھی لڑائی ہے اللہ ان کے اندر صلح کا رجحان پیدا فرما دے۔ میرے مالک جو ایک دوسرے کے حقوق بسط کر کے بیٹھے ہیں اللہ ان کے دل میں ڈر پیدا کر دے اور انہیں آخرت کی اور قبر کی فکر لگا دے کہ یہ سب یہاں رہ جانا ہے، سب مایا ہے، سب دھوکہ ہے، سب سراب ہے، اصل اعمال ہیں، اللہ نیک اعمال دے اور پھر ان کو قبولیت کا جو ہے وہ سہرا دے۔ الہ العالمین تیرے بندے تجھ سے اپنے ہاتھوں کا مشغول بنا کے سائل اور مانگت بن کے مانگ رہے ہیں، اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، نصیبیں اچھے کر دے، اللہ جن کی اولادیں نہیں اولاد دے، جن کی اولادیں جوان ہیں، رشتوں کی پریشانی ہے اللہ ان کو اچھے جوڑ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔